ترزق من تشاء. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڑی مبارک اور پنڈلی مبارک. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلیاں کسی قدر باریک تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلی مبارک پر بال بھی تھے. یہ صفت مردوں میں اچھی شمار ہوتی ہے اور عورتوں کی پنڈلی کا موٹا اور بالوں سے خالی ہونا حسن کی علامت ہے، لیکن مرد کے لیے ہلکی پنڈلی ہی قابل مدح ہے. نیز پنڈلی مبارک چمکدار تھی. عون ابن ابی جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک قصہ بیان فرمایا. اس میں فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیمے سے باہر تشریف لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلی چمک رہی تھی، گویا میں اب بھی اس پنڈلی کی چمک کو دیکھ رہا ہوں. بیان کرتے ہوئے یہ جملہ حدیث فرمائی. اس مضمون کی ترجمانی مضطر صاحب کے شعر ہی سے ملاحظہ فرمائیں. تھی پتلی پنڈلیاں ہموار اور شفاف زبیدہ، لطافت کا وہ عالم شاخ طوبہ جس سے شرمندہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین مبارک. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک گداز اور پرگوشت تھے. اور ہند ابن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پرگوشت ہونے کے ساتھ ساتھ ہموار اور ستھرے چکناہٹ لیے ہوئے تھے. ان کی ملاست اور ستھرائی کی وجہ سے پانی ان پر سے فوراً ڈھل جاتا تھا، ٹھہرتا نہیں تھا. دونوں قدموں کا پرگوشت ہونا یہ صفت مردوں میں ممدوح ہوتی ہے، نہ کہ عورتوں میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کی انگلیاں بھی تناسب کے ساتھ اوروں کے مقابلے میں دراز تھیں، جیسا کہ ہاتھ کی انگلیوں کے متعلق گزرا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کے تلوے مبارک. ہند ابن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تلوے قدر گہرے تھے. کانا خمسان الاخمسین رضی اللہ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کا بیان ہے. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تلوے خالی تھے. تلووں کا گوشت سے خالی اور گہرا ہونا سخاوت کی علامت ہے. اس مضمون کی ترجمانی مضطر صاحب کے شعر سے ہو رہی ہے. کفے دست اور پنجے پائے اطہر کے کشادہ تھے، گداز و نرم دیبا اور ریشم سے زیادہ تھے. قدم آئینہ سا قطرہ نہ پانی کا ذرا ٹھہرے، تھی کم گوشت اور ہلکی ایڑیاں تلوے ذرا گہرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن کے اعضاء کے جوڑ کس کیفیت پر تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوڑوں کی کیفیت بیان کرتے ہوئے ہند ابن ابی حالہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخم القرادیس، دوسری جگہ جلیل المشاش تھے، یعنی جوڑوں کے ملنے کی ہڈیاں مضبوط اور بڑی تھی. یہ قوت و طاقت کی دلیل ہے. خلاصۃ السیر میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب اعضاء بڑے بڑے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن کے کس کس حصے پر بال مبارک تھے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن پر معمولی طور سے زائد غیر معمولی بال نہیں تھے. بعض آدمیوں کے بدن پر بہت بال ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک کے خاص حصوں پر بال تھے. بقیہ جسم بالوں سے بالکل خالی اور صاف تھا. وہ مقام جس پر بال تھے دیگر روایات کی روشنی میں یہ ہیں: دونوں بازوؤں پر بال تھے، دونوں پنڈلیوں پر، دونوں مونڈھوں پر، سینے کی بالائی حصے پر اور حلق سے لے کر ناف تک ایک باریک دھاری تھی جیسے کوئی نرم ٹہنی ہوتی ہے. اس مضمون کی ترجمانی کرتے ہوئے مضطر صاحب فرماتے ہیں: تھے کچھ بال اوپری حصے میں بازو اور سینے کے، بقیہ کل بدن بے بال تھا مثل آب گینے کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے بال مبارک سفید ہوئے تھے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں: لم یرا من الشیب الا قلیلا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں میں سفیدی زیادہ نہیں تھی بلکہ چند ہی بال سفید ہوئے تھے. جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معلوم کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال سفید ہوئے تھے تو انہوں نے جواب دیا کہ اتنے کم تھے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیل کا استعمال فرماتے تو معلوم نہیں ہوتے، اور اگر تیل لگائے ہوئے نہ ہوتے تو معلوم ہوتے تھے.
مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال بہت کم سفید ہوئے تھے، لیکن کتنے تھے ان کی گنتی کسی نے کم بتلائی، کسی نے زائد، البتہ 20 سے زائد کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے، اور 14 سے کم بھی ثابت نہیں ہے۔ 14 اور 20 کے مابین، 14 اور 20 کے درمیان تھے، پھر جس صحابی کو جتنے معلوم ہوئے بیان کر دیے، یہ گننے کا فرق ہے، صرف 20 بال یا 14 بال آپ کے سفید تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک اور داڑھی شریف میں 14 سے زائد بال سفید نہیں گنے، یعنی یہ سب سے کم مقدار ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفید بال 20 تھے، یہ سب سے زائد مقدار ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 20 بال سفید نہیں ہوئے تھے، یعنی 20 سے کم ہی رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کہاں کہاں کے سفید ہوئے تھے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کی سفیدی کچھ تو بچہ ریش، داڑھی بچے میں تھی، یہ جو ہے یہ داڑھی بچہ اس کو کہتے ہیں، داڑھی کا بچہ، داڑھی بچے میں تھی، کچھ صدغین یعنی کن پٹیوں میں، کچھ سر میں تھے۔ مطلب یہ ہے کہ اولاً تو سفید بالوں کی تعداد ہی کم تھی، پھر وہ بھی 3 جگہ منتشر تھے، کچھ سر میں، کچھ کن پٹیوں میں اور کچھ داڑھی بچے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت کا ذکر، مہر نبوت ایک معجزہ اور علامت نبوت کے قبیل سے ہے، اس لیے اہتمام کی وجہ سے اس کو علیحدہ ذکر کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین تھے، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے ختم نبوت کی مہر چسپاں کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت کس جگہ تھی؟ صائب بن یزید فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت کی جانب گھوما تو میں نے مہر نبوت دیکھی آپ کے دونوں شانوں کے درمیان۔ مہر نبوت دونوں شانوں یعنی کندھوں کے بیچ میں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر البتہ بائیں کندھے کی ہڈی سے زیادہ قریب تھی، یعنی بائیں طرف قلب ہوتا ہے، پشت پر بالکل قلب کے مقابل تھی۔ عبداللہ بن سرجس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا بھی کھایا، آپ کی زیارت بھی کی اور آپ سے دعا کی درخواست کی۔ پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت کی جانب گھوما تو میں نے مہر نبوت کو دیکھا، دونوں مونڈوں کے درمیان میں بائیں مونڈے کی نرم ہڈی سے قریب تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کرتے تو یہ بھی بیان فرماتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں مونڈوں کے مابین مہر نبوت تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین تھے۔ مہر نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانوں کے مابین کب سے تھی اور کب تک رہی؟ مہر نبوت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک پر پیدائش ہی کے وقت سے تھی، جیسا کہ فتح الباری نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث سے نقل کیا، اور مرنے کے وقت تک مہر نبوت باقی رہی، وفات کے بعد باقی نہیں رہی تھی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر جب بعض صحابہ کو تردد ہوا تو حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ نے حجرے میں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت کو دیکھا تو وہ غائب ہو چکی تھی۔ اس سے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر اعتماد و استدلال کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت پر کیا لکھا ہوا تھا؟ ابن حبان نے حضرت اس کو صحیح قرار دیا ہے، اس پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا تھا۔ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اس پر یہ جملہ لکھا ہوا تھا، صرف فأنت المنصور، یعنی تم جہاں چاہے جاؤ تمہاری مدد کی جائے گی۔ لیکن محدثین کے یہاں اس بارے میں صحیح اور پختہ روایت کوئی ثابت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت کی کیفیت، اس کی کیفیت کے بارے میں کئی طرح کی روایات ہیں۔ اصل بات یہ ہے جو قرطبی نے کہی ہے کہ مہر نبوت گھٹتی بڑھتی رہتی تھی، نیز رنگ میں بھی مختلف ہوتی رہتی تھی، اس لیے جس صحابی نے جس حالت پر دیکھا بیان کر دیا۔ دوسری بات جو حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہی ہے کہ ہر شخص چیز کو دیکھ کر اپنے ذہن کے اعتبار سے جس چیز کے ساتھ تشبیہ دینا مناسب سمجھتا ہے دے دیتا ہے، اس لیے مختلف کیفیت بیان کر دی۔ چنانچہ جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت کو دونوں شانوں کے درمیان دیکھا تو رنگ میں سرخ رسولی جیسی تھی اور مقدار میں کبوتری کے انڈے جیسی تھی۔ صائب بن یزید کا بیان ہے کہ میں نے دونوں مونڈوں کے مابین مہر نبوت دیکھی جو چپرکھٹ یعنی مسحری کی گھنڈیوں جیسی تھی۔ پہلے دلہن اور دلہا کی پہلی رات کے لیے ایک پلنگ مزین کیا کرتے تھے جس کو کپڑے سے ڈھانپ کر ایک مکان کی شکل کا بنایا جاتا تھا، اور پھر چھت والے پردے میں کبوتری کے انڈے کے برابر اسی ڈیزائن کی گھنڈیاں لٹکائی جاتی تھی خوبصورتی کے لیے۔ حدیث میں وہی گھنڈیاں مراد ہیں۔ تو دونوں روایتیں تو موافق ہیں کہ اس کی مقدار اور بناوٹ کبوتری کے انڈے جیسی تھی، اس لیے کہ گھنڈی بھی کبوتری کے انڈے ہی کے مثل ہوتی ہے، اور اس کے چاروں طرف تل بھی تھے جو مسوں کے مانند تھے۔ چنانچہ عبداللہ بن سرجس رضی اللہ تعالیٰ
عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے مہر نبوت کو دیکھا، وہ مقدار میں مٹھی کے مانند تھی اور اس کے چاروں طرف تل تھے جو مسوں کی طرح لگتے تھے، اور مہر نبوت کے چاروں طرف بال بھی تھے۔ چنانچہ علماء بیان فرماتے ہیں کہ مجھ کو عمر بن اخطب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے یا علیہ کہ یہ قصہ بیان کیا کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو کمر ملنے کے لیے ارشاد فرمایا۔ میں نے کمر ملنی شروع کی تو اتفاقاً میری انگلی مہر نبوت پر لگ گئی۔ تو علماء نے پوچھا کہ مہر نبوت کیا چیز تھی؟ تو عمر بن اخطب نے جواب دیا کہ بالوں کا مجموعہ تھا۔ چونکہ ان کا ہاتھ بالوں پر لگا تھا اس لیے بیان کر دیا کہ بالوں کا مجموعہ تھا۔ اس مضمون کی ترجمانی مستر صاحب کے شعر سے ملاحظہ فرمائیں۔ میان ہر دو شانہ پشت پر مہر نبوت تھی، کبوتر کے جو انڈے کی طرح تھی سرخ رنگت تھی، وہ کب کے آئے بھی اور گئے بھی نظر میں اب تک سما رہے ہیں، یہ چل رہے ہیں وہ پھر رہے ہیں، یہ آ رہے ہیں وہ جا رہے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور آپ کی عادات، آپ کے اخلاق، آپ کے ہاتھ پاؤں اعضاء ایسے صحابہ نے بیان کر دیے کہ وہ کب کے آئے بھی اور گئے بھی نظر میں اب تک سما رہے ہیں، یہ چل رہے ہیں وہ پھر رہے ہیں، یہ آ رہے ہیں وہ جا رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سنتوں پر چلنے کی اور ان کو سارے عالم میں جماعتیں بنا بنا کر پھرتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب دو تسبیح لا الہ الا اللہ کی اس توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھیں گے کہ اللہ کا ہر غیر ہمارے دل سے نکل رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی عظمت، اس کی محبت، اس کا یقین ہمارے دل میں آ رہا ہے۔ درمیان میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھیں گے کہ جو کچھ علم و عمل قرآن و حدیث ہمیں ملا وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ملا۔ اے اللہ ان کو ان کی اپنی شایان شان بہترین بدلہ عطا فرما۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد كما أنت أهل فصل وسلم على سيدنا مولانا محمد كما أنت أهل وافعل بنا ما أنت أهل فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة يا من لا يشغله سم سم ويا من لا تغلطه المسائل ويا من لا يبرم من الحاه الملحين أرزقنا برد عفوك وحلاوة مغفرتك يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما تريد. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك ولا تحرمنا ونستغفرك ولا تعذبنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطایا سے درگزر فرما. یا اللہ ہمارے یہاں جمع ہونے کو بے حد قبول فرما، پڑھنے سننے کو قبول فرما. یا ارحم الراحمین پڑھنے سننے میں جو غلطی کو ہوتا ہے اس کو معاف فرما. آئندہ سے پڑھنے سننے عمل کرنے اور علم و ذکر کو لے کر سارے عالم میں پھرتے رہنے کی ہمیں پوری امت مسلمہ کو توفیق نصیب فرما. یا اللہ پورے عالم سے جہالت کو ختم فرما، غفلت کو ختم فرما، سنت کو، شریعت کو، عبادت کو، دعوت کو اے اللہ زندہ فرما. یا ارحم الراحمین ہماری مسجدوں کو مسجد نبوی جیسا بنا، ہمارے گھروں کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں جیسا بنا. یا اللہ ہماری بستیوں محلوں کو مدینہ منورہ جیسا بنا. یا اللہ ہمارے مردوں کو، عورتوں کو، بچوں کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح علم و ذکر میں لگانے کی توفیق عطا فرما، عبادت اور دعوت میں لگانے کی توفیق عطا فرما. یا ارحم الراحمین ہمارے ظاہر کو درست فرما، باطن کو درست فرما. اے اللہ ہمارے باطن کو ہمارے ظاہر سے اچھا بنا. اے اللہ اپنی رضا خوشنودی نصیب فرما، اپنی ناراضگی سے ہماری پوری امت کی پوری حفاظت فرما. تمام بیماروں کو شفا نصیب فرما، تمام مقروضوں کی قرضوں کی ادائیگی کا غیب سے بندوبست فرما، تمام مرحومین کی مغفرت فرما. حاضرین مجلس کی جائز تمناؤں کو، ضرورتوں کو پورا فرما. جن بھائیوں نے، دوستوں نے، ماؤں نے، بہنوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، لکھا ہے، کہنا چاہتے تھے کہہ نہ پائے، مولا آپ ان کی ہماری حاجت و ضرورتوں کو ان سے ہم سے زیادہ جانتے ہیں. یا اللہ ان کی ہماری حاجت و ضرورتوں کو اپنے خزانے غیب سے پورا فرما. یا اللہ جہنم کا ڈر خوف ہمارے دلوں میں پیدا فرما، ہمیں پوری امت مسلموں کو جہنم سے نجات نصیب فرما. اے اللہ جنت الفردوس کا ذوق و شوق ہمارے اندر پیدا فرما. اے اللہ ہمیں پوری امت مسلمہ کو جنت الفردوس میں داخل فرما. مولا ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما. اللہم انا نسألک من الخیر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم ونعوذ بک من الشر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم. نسألک الجنہ وما قرب الیہا من قول او عمل ونعوذ بک من النار وما قرب الیہا من قول او عمل. نسألک مما سألک به محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بك مما تعوذ منه محمد صلى الله عليه وسلم وما قضيت لنا من قضاء فجل عاقبته رشدا. آمين. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.